اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا شفیع المذنبین الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین۔ بہت مختصر وقت لوں گا آپ کا۔ جو ڈیوٹی ہمیں بزرگوں نے سونپی ہے وہ جتنی دیر سانسیں چل رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی عنایت سے وہ انشاءاللہ ادا کرتے رہیں گے۔ اسی کے حوالے سے آپ کے گزار چند معروضات پیش کروں گا۔ اس سے پہلے مشکور ہوں آپ سب دوستوں کا جو اس محفل میں تشریف لائے، خصوصاً حضرت مولانا عزیز الدین کوکب صاحب محبت فرماتے ہیں۔ مرشد کریم کے مقرر کیے ہوئے قائد محترم حضرت مولانا سید احمد قادری حافظ محمد اکرم صاحب سنوار بندی اور تمام دوست سب کا شکر گزار ہوں۔ مولا کریم نے دوبارہ زندگی عطا کی ہے۔ 2 مہینے کافی بیمار ہوں، شاید اسی لیے کہ کچھ معروضات بچانا ابھی باقی ہے۔ ابھی جو قطع پیش کیا جناب افضل مختار صاحب نے کہ حضور تشریف لا رہے ہیں، یہ ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے، اور ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جہاں ذکر کی میلاد کی محفلیں ہوتی ہیں وہاں فرشتے بھی تشریف لاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہاں رب کا ذکر ہو رہا ہے یا اس کے محبوب کا ذکر ہو رہا ہے، محفل ہو رہی ہے، وہ تشریف لاتے ہیں، اور بزرگوں کی ارواح بھی تشریف لاتے ہیں۔ ہم اس عقیدے پہ ہمارا 110% یقین ہے، اور ہم اپنے طریقے سے خود بھی اولیاء کرام بزرگوں کی بارگاہ میں ان کو دعوت بھی دیتے ہیں اس محفل سے، اور اکثر بزرگ ہماری اس درخواست پہ تشریف بھی لاتے ہیں۔ اہل نظر یہاں موجود ہیں، وہ بخوبی جانتے ہیں اس وقت معاملے کو، اور وہ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے ایک دفعہ پہلے کافی سال گزر گئے مڈل ٹاؤن میں، جب گراؤنڈ میں میلاد تھی تو خطاب اس وقت برادر سید عصمت گیلانی صاحب کا تھا۔ اس دفعہ بھی ایک دفعہ ہم نے خصوصی طور پہ دعوت دی تھی حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کو، اور ان سے ایک اور درخواست کی تھی کہ ہم سنتے ہیں، جب کہ ہم نے انہیں دیکھا نہیں ہے، کہ وہ دلی کی بازاروں میں اپنا تصرف بڑے کھلے دل سے استعمال کر رہے ہیں، اور جس کا ان کے مرشد پاک کو بھی جب شکایت گئی تو انہوں نے بھی کہا کہ بھی یہ تو خاص کے لیے ہوتا ہے، آپ بازار میں بیٹھے تھے۔
تو ہم نے ان سے درخواست کی کہ سرکار وہ تو جو گزرا سو گزرا، وہ ہم بھی تو ہیں، ہم بھی تو کھڑے ہیں آپ کی راہ، ادھر بھی کو تصرف استعمال کر دیں۔ تو الحمدللہ اس محفل میں انہوں نے بڑی مہربانی کی۔ آج پھر ہم نے خصوصی طور پر ان سے درخواست اور ان سے درخواست کر چکے ہیں پہلے بھی کہ وہی تصرف جو ہے آج بھی جو شرکاء ہیں محفل کے، تو ان کو بھی نظر آنا چاہیے، ان کو بھی کچھ ملنا چاہیے آپ کے تصرف میں سے۔ تو اب میں دوبارہ سلطان بہو، سلطان فقرا حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ سے دوبارہ درخواست کرتا ہوں کہ ہم سارے آپ کے منتظر ہیں اور آپ کے تصرف کے بھی منتظر ہیں، اور خواہش رکھتے ہیں کہ ہماری اس خواہش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اور میں کچھ عنایت فرمائیں۔ اور آج تو ہمارے زیادہ تر محفل میں ہم اس طرح کے شرکاء کو بلاتے بھی نہیں ہیں کہ جنہیں یہ احساس نہ ہو کہ اگر بزرگ آئے ہوئے ہوں، اگر ان کے مرشد ہی سامنے بیٹھے ہوں تو نعت کس طرح پڑھنی ہے، ادب کیا ہو۔ ہمارے ہم جن لوگوں سے، ہمارے دوستوں سے جن سے ہم بڑا پیار ہے، ہم دل سے پیار کرتے ہیں، تو جن سے دل سے پیار ہے ہمیں انہیں کو ہی دعوت دیتے ہیں، ہمیں کوئی بلا سکتے ہیں اور لوگوں کو بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمارا دل نہیں مانتا کہ وہ محفل اس طرح کے رنگ میں چلی جائے، کوئی گانوں کی طرز پہ منات پڑھنے شروع ہو جائے، کوئی اور رولا گولا شروع ہو جائے، تو وہ پھر ادب کے خلاف ہو جائے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ یقین ہے کہ ہم جب 11ویں شریف کی محفل کراتے ہیں تو سرکار کو اس پاس تشریف، اگر آپ محبت سے قائل، اگر آپ دل سے قائل، تو آپ محفل کریں اور کسی اہل نظر کو اپنے پاس بٹھا دیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ آئیں گے نہیں، اور ان کے ساتھ کون کون ہیں۔ جو اپنا ڈیوٹی ہے اس حوالے سے 2-3 باتیں میں آپ کی گوش گزار کروں گا کہ حدیث قدسی میں ہے، اللہ کریم فرماتا ہے کہ میرے بندے تم میرا ذکر زمین پر کرو، میں تمہارا ذکر آسمان پر کروں، تم میرا ذکر دل میں کرو، خاموشی سے کرو، میں تمہارا ذکر خاموشی سے کروں۔ ہم نے اپنی بساط کے مطابق، اپنی اوقات کے مطابق ذکر کرنا ہے، اور اس نے اپنی شان کے مطابق، اس نے اپنی کریمی رحیمی کے مطابق ذکر کرنا ہے۔ پھر کہتا ہے کہ تم میرا ذکر جہر میں کرو تو میں تمہارا ذکر جہر میں کروں گا، تم محفل میں میرا ذکر کرو تو میں بہت اچھی محفل میں تمہارا ذکر کروں گا، تمہارے ذکر کو بلند کروں گا۔ اسی طرح دیکھیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کا ذکر ایسے کرو کہ لوگ تمہیں مجنون ایسے ذکر کرو، شدت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ کریم نے ہمارا یہ جو سٹرکچر ہے، ہمارا یہ گھر سمجھ لیں اس کو، یہ ہمارے لیے یہ بنایا ہے، اس میں ہمارے لیے اس نے آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے، ناک دی ہے سننے کے لیے، زبان دی ہے بولنے کے لیے، کان دی ہیں سننے کے لیے، ہاتھ پاؤں، ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ ایک چیز بھی اگر
اس سے پہلے بھی کئی دفعہ محسوس ہوتا ہے انسان ہے، بیماری ساتھ ساتھ چلتی ہے، لیکن ان دنوں میں بھی جو تھوڑے دن میرے اوپر ایسے گزرے ہیں جو مجھے اندھیرا لگ رہا تھا، تو اب اللہ نے مجھے صحت دی ہے، اس میں سے ایمرجنسی سے نکالا ہے۔ میں بیٹھ نہیں سکا، تھوڑی دیر محفل شروع کرا کے چلا گیا، مجبوری کے تحت پھر دوبارہ واپس آیا، مشکل سے بیٹھا ہوا۔ لیکن میں نے یہ چونکہ میں نے محفل رکھی ہوئی تھی تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اللہ نے اتنا مجھے بچایا، صحت دی ہے، تھوڑی دیر کے لیے یہاں بیٹھ جاؤں گا، دقت بھی ہوگی تو کوئی مسئلہ نہیں۔ محفل ہم نے آگے پیچھے نہیں کرنی۔ یہ جو سلسلہ مالک نے ہمیں توفیق دی ہوئی ہے تو یہ اس کو آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دوستوں نے مشورہ بھی دیا تھا مجھے کہ آپ آگے پیچھے کر لیں، آپ اسے ٹھیک دی، لیکن مالک نے ہمت دی ہے، الحمدللہ ہم نے آگے پیچھے اس کو نہیں کیا۔ تو مالک نے یہ ساری چیزیں انسان کو دی، اس مکان، ایک چھوٹا سا کمرہ اس نے اپنے لیے رکھا، اس پورے مکان میں، اس پوری کوٹھی میں، اس پورے بنگلے میں ایک چھوٹا سا کمرہ، ایک حجرہ اپنے لیے رکھا۔ تو مجھے ایک دن ایک مولانا صاحب سے ان کی ایک بات بڑی پسند تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں فتویٰ جاری نہیں کرتا، لیکن میرے حساب سے مسجد کی ٹوپی سے نماز نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا میں فتویٰ جاری نہیں کرتا، لیکن مسجد کی ٹوپی سے آپ کی نماز نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں جی وجہ اس کی یہ ہے، کیا مجھے بتائیں کہ مسجد کی ٹوپی سے آپ سالگرہ کی محفل پہ جا سکتے ہیں، آپ کسی شادی کے فنکشن پہ جا سکتے ہیں، آپ کسی نکاح پہ جا سکتے ہیں، آپ دفتر میں جا سکتے ہیں، آپ کسی ایس ایچ او کے سامنے جا سکتے ہیں، آپ نہیں جائیں گے، آپ اپنی بےعزتی محسوس حد تک محسوس کریں گے کہ مسجد کی ٹوپی پہن کے میں اگر افسر کے پاس جاتا تو وہ کیا تو کہتے ہیں اس لیے مجھے وہ مسجد کی ٹوپی کو کہتے ہیں میرے خیال میں نماز نہیں ہوتی، اور بات ٹھیک ہے۔ جب آپ غلطی سے مسجد کی ٹوپی سر پہ رکھ کے کہیں باہر آ جاتے ہیں لوگ اللہ اشارہ کراتے ہیں تو بھائی ٹوپی ٹھیک ہے۔ تو مثال اس لیے میں نے دی ہے کہ وہ جو حجرہ مالک نے اپنی لیے رکھا ہے، باقی سارے ہم نے صفا کر دیے، باقی سارے چمک رہے، وہ کالا ہے، وہ گندا، پورا گندا، دل کا لے منہ کالا چکا جے کوئی اس کو جانے، وہ دل ہے، دل کالا منہ کالا دل اچھا ہو تائیں یار بچا جائے۔ یہ حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ کے اشعار، اور میں نے ان کا ایک بند بھی پیش کرنا ہے تاکہ وہ تصرف اپنا شروع کریں۔ تو دل کا جو ہماری میل ہے، ہماری قالب ہے، اس کے بارے میں قرآن پاک میں حدیث میں بہت سارا ذکر کیا گیا ہے، اور جتنے بھی اولیاء ہیں اور جنہیں خاص طور پہ جنہوں نے لکھا ہے، تصوف پہ لکھا ہے، شاعری میں لکھا ہے، انہوں نے اسی پہ لکھا ہے، دل پہ لکھا ہے اور اسی پہ لکھا ہے، کیونکہ مالک یہ فرماتا ہے کہ میں زمین و آسمان کی وسعتوں میں نہیں، اگر مجھے کوئی سمجھ سکتا ہے تو وہ ایک مومن دل ہے، تو اگر وہ گندا ہے، اگر اس میں میل ہے، اس میں گندگی ہے، تو مالک تو نہیں آئے گا،
ہمارے گھر میں پٹواری نہیں آتا، اگر ہم آ رہا ہو تو ہم اس کو صاف کرتے ہیں، گلیاں بھی صاف کرتے ہیں، وہاں ہم چونا بھی پھینک دیتے ہیں۔ کسی ایس ایچ او نے آنا ہو، ڈی سی نے آنا ہو، وہ مالک ہے، وہ ان کا بھی مالک ہے، وہ اس ڈی سی کا بھی مالک ہے، اس پی ایم کا بھی مالک ہے، اس پریزیڈنٹ کا بھی مالک ہے۔ تو اس نے جہاں ہو سکتا ہے اسی دنیا کی کسی چیز کی نہیں ہو سکتا، صرف مومن کے دل میں، تو اس کو ہمیں صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ اور صاف کرنے کے لیے قرآن و حدیث میں ایک چیز بتائی گئی ہے کہ اس کا صاف کرنے کا طریقہ صرف ذکر اللہ ہے۔ آپ ذکر کی ضربیں لگائیں، اپنے صاف کرے دل کو، پھر اس کو دعوت دیں، پھر وہ آ جائے گا۔ لیکن صاف کرنے کے بغیر وہ اس کا آنا یہ ممکن نہیں۔ اس کے لیے یہی ہماری ڈیوٹی ہے، جب تک مالک نے ہمیں توفیق دی، زندگی دی، تو اتنی دیر تک یہ آپ تک پہنچاتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی کہ اپنے دلوں کو ذکر سے چمکا صاف، اور جو اس کی یاد میں لگ گیا دل سے، اس کے لیے پھر مالک نے وہی کہا کہ تو مجھے یاد کرنا، تجھے یاد کرنا، پھر وہ فرشتوں کو محفل میں یاد کرے گا۔ آپ محفل میں یاد کریں، اکیلے بھی یاد کیا کریں، جہر میں بھی کریں، خفی میں کریں، اور محافل میں بھی اللہ کا ذکر کریں۔ اس کے لیے ہم کوشش بھی کرتے ہیں، مختلف جگہوں پہ ہماری محفل بھی ہوتی ہے۔ میرے اپنے یہاں گھر میں آپ کے پاس رہتا ہوں، ہمارے گھر میں ہم نے انتظام کیا ہوا ہے، ہر جمعے کو ہم محفل ذکر کرتے ہیں مغرب کے بعد، تو وہاں دوست آتے ہیں، آپ خود بھی کریں۔ اس کے لیے یہ ہے کہ کوشش یہ کریں کہ قلبی ذکر کرنا شروع ہو۔ وہ زبان سے ذکر کرنے سے کہیں بہت درجے بلند ہے، اور خالص بھی۔ زبان سے ذکر کرنا خالص نہیں کہتے، کہا جاتا بزرگوں کی زبان میں، لیکن قلب سے ذکر کرنا جو ہے اس کو خالص صبر کیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک دفعہ اگر کسی نے دل سے کلمہ پڑھ لیا وہ تو ضرور نہیں، ایک دفعہ۔ یہ حدیث پاک جسے بیان کرتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ کو بتا دیا کہ ایسی باتیں عام نہ کر۔ ایک دفعہ جس نے، سرکار نے فرمایا، ایک دفعہ جس نے دل سے کلمہ پڑھا وہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ تو اس کے لیے کیوں نہ ہم کوشش کریں کہ قلب سے ہم ذکر کریں۔ اس کے لیے اذن ہوتا ہے، تھوڑا سا طریقہ ہم بتا دیتے، وہاں اس طرح کوشش کریں، ایک ہفتہ کوشش کریں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا قلب بھی ذکر کرنا شروع کرے، پھر اس کو کرتے ہیں، پکا کریں۔ تو وہ ایک ہی بند جو ہے وہ میں نے حضرت سلطان کا رحمت اللہ علیہ کہ گوش گزار کرنا ہے، اور ساتھ آپ کے بھی، اور درخواست ہماری وہی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ زبان نہیں کلمہ ہر کوئی پڑھتا تے دل دا پڑھتا کوئی، زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھتا تے دل دا پڑھتا کوئی، جتھے کلمہ دل دا پڑھیے اتھے ملے زبان ڈوئی۔ زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھتا تے دل دا پڑھتا کوئی، جتھے کلمہ دل دا پڑھیے اتھے ملے زبان ڈوئی۔ دل دا کلمہ عاشق پڑھتے
دل دا کلمہ عاشق پڑھ دے کی جانن یار بلوئی اے کلمہ سانو پیر پڑھایا اے کلمہ سانو پیر پڑھایا میں صدا سہاگن اے کلمہ دل دا کلمہ پیر دے بغیر نہیں تھی پیر اجازت اسم دے پھر قلب چلتا اور اگر کوئی پیر قلب نہ چلا لے تو پھر پیر کسی کوئی چیز ہی نہ آپ کی بدلے تو حضرت سلطان رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی پیر آپ کا قلب ہی نہیں جاری کرتا اس کو بوری میں بند کریں اور کرے تو یا یہ دوسرا ایک رستہ بتاتے ہیں فرماتے ہیں کہ اگر ایک ہفتہ انتظار کرو اگر وہاں سے تمہارا قلب جاری نہیں ہوا تو آگے چلے اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ یا تو اس کے پیر کے پاس ہے ہی کچھ نہیں تو پھر ادھر رہنے کی ضرورت ہے یا تو اس پیر کے پاس ہے ہی کچھ نہیں آپ کو ملے گا ہی کچھ نہیں تو یا یہ ہے کہ آپ قسمت نہیں آپ کا حصہ کہیں اور تو پھر بھی وہاں روکنے کی ضرورت نہیں ہے پھر بھی کہیں آگے چلے یہ کوئی اس میں شرط یہ بتاتے ہیں حضرت سلطان کہ اپنا قلب صاف لے کے جاؤ کہتے ہیں وہ نور جس کو آپ نور کہتے ہیں دودھ وہ کوئی ہماری بی بی بہن گھر والی یا ہم دودھ والا آئے اور اس کے آگے ہم آدھا صاف اور آدھا گندا برتن آگے کر دیں وہ دودھ نہیں ڈالے گا وہ شخص کون سا بھی دودھ والا ہوگا وہ جب گندا برتن دیکھے گا تو وہ دودھ نہیں ڈالے گا تو پیر گندے برتن میں کیسے اصلی دودھ ڈال دے اس کے لیے تھوڑی سی کوشش بھی ہے خواہش بھی ہے پھر یہ چیز نہیں تو دعا ہے رب کریم سے تو وہ ہماری ساتری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہماری جو ڈیوٹی ہے ہم نے آپ تک پہنچا دی ہماری جتنی بساط ہے جہاں جہاں ہمیں موقع ملتا ہے اپنی ڈیوٹی کو ادا کر دیں تاکہ جہاں ہمارے علاقے والے ہمارے قوم والے ہمارے جہاں جہاں ہماری جانا ہوتا ہے تاکہ ان سے کبھی آگے جا کے واسطہ پڑے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنی ڈیوٹی ادا کر دی اس میں ہم نے کوتاہی نہیں کی اور وہ بھی مالک کی توفیق سے ہماری بساط نہیں ہے تو جو دوست ابھی میں درخواست کروں گا کہ جو دوست قلب سے ذکر کرنا چاہتے ہیں اللہ کا خواہش رکھتے ہیں خواہش کے بغیر کوئی چیز نہیں ملتی مالک نہیں دیتا خواہش ہوگی طلب ہوگی توجہ کریں گے پھر ملے تو خواہش رکھیں خواہش رکھ کے کریں تو جو دوست خواہش رکھتے ہیں کہ ان کا قلب بھی اللہ اللہ کرنے شروع ہو جائے زبان سے آدمی ایک لیمٹ تک ایک حد تک ذکر کر سکتا ہے لیکن قلب جب ذکر کرنے لگ جائے تو پھر اس کی کوئی حد نہیں ہے وہ نہ سوتا ہے نہ اس کو کوئی اور چیز اس میں ذکر کرنے سے روکتی ہے نہ آپ کا کھانا روکتا ہے نہ آپ کی کوئی اور وجہ روکتی ہے جب وہ قلب جاری ہو جائے قلب ذکر کرنا شروع ہو جائے تو پھر 24 گھنٹے اللہ کا کرتا رہتا ہے اور اتنی دفعہ اگر کوئی آدمی 24 گھنٹے ذکر کرنے بیٹھ گئے تو وہ بھی نہیں کرتا جتنی دفعہ قلب کرتا ہے اور قلب سے آگے کے معاملات میں وہ اللہ سلطان کو کی کتابوں میں بہت وہ کروڑوں میں چلے جاتے ہیں ایک لمحے کے اتنا ذکر تو جو دوست خواہش رکھتے ہیں میری ان سے درخواست ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور میرے ساتھ اللہ اللہ پڑھتے ہیں اپنی آنکھیں بند کر لیں اس کے بعد میں آپ کو طریقہ بتا دوں گا ابھی آپ اپنی آنکھیں بند کر لیں تھوڑی دیر کے لیے میرے ساتھ پڑھتے جائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزت یہ میں جو بزرگوں نے دیا ان کے توسط سے، اور یہ ذکر جو ہے قلبی حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں کہ یہ بھی ابھی تک جو کنجی ہے وہ سرکار غوث پاک کے پاس ہے، تو ہمیں جو تسلسل سے سلسلے سے ہمیں ملتا جا رہا ہے، تو ہمیں جو اجازت ہوئی ہم نے آپ تک پہنچا دیا۔ ابھی اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہر وقت کوشش کریں کہ اللہ اللہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے رہیں، خفی میں کرتے رہیں، اور اگر آپ کو کوئی موقع ملے کہ آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اپنی نبض پہ انگوٹھا رکھ لیں، دل کی دھڑکن کو، نبض کی ٹک ٹک کو محسوس کریں، ایک کے ساتھ اللہ دوسری کے ساتھ ہو، ایک کے ساتھ اللہ دوسری کے ساتھ ہو پڑے۔ رات کو جب سونے لگیں تو تھوڑی دیر کے لیے سیدھا لیٹیں اور اپنی دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی کو قلم تصور کریں اور اپنے دل پہ لکھیں اللہ، اور پڑھتے جائیں اللہ اللہ اللہ، لکھتے جائیں اللہ پڑھتے جائیں۔ اس سے دل کی دھڑکن تھوڑی سی ابھرے گی اور آپ کو محسوس ہوگی، پھر آپ اس کے ساتھ ذکر کرنا شروع کر دیں، اللہ اللہ اللہ، ایک دھڑکن کے ساتھ اللہ، دوسری کے ساتھ۔ جب نیند آنے لگے تو پھر بے شک اپنی کروٹ چینج کر لیں۔ انشاءاللہ اگر آپ خواہش کریں گے، آپ کی توجہ ہوگی تو 7 دن کے اندر اندر آپ کا قلب، آپ کو محسوس ہو جائے گا، کوئی اس نشانی دے جائے گا کہ آپ کا قلب نے اللہ شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا مبارک۔ معذرت چاہتا ہوں تو آپ کا کافی ٹائم میں نے لے لیا۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔